جاوید چودھری کے کالموں پر مشتمل کتاب 0.4 سے منتخب شدہ ایک کالم اللہ کے نام پر بزبان ریاض الاسلام خان۔ ان کی بات حیران کن تھی۔ میں نے انہیں ہمیشہ خیر کے کاموں سے دور دیکھا تھا۔ ان میں وہ تمام عیوب موجود تھے جنہیں شریعت عیب سمجھتی ہے۔ ان کے محلے کے کسی شخص نے انہیں کبھی نماز پڑھتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ سال میں 5 بار تھائی لینڈ جاتے تھے، کرکٹ کے سیزن میں جوا کھیلتے اور کھلاتے تھے، اور شراب ان کے لیے پانی کی حیثیت رکھتی تھی۔ ان کے تمام احباب انہیں پریکٹیکل کہتے تھے۔ وہ زندگی کے تمام معاملات میں عملیت پسند انسان تھے۔ وہ افسروں، سیاستدانوں اور ماتحتوں کے ساتھ براہ راست سودے بازی کرتے تھے، اور ان کا کہنا تھا جب تک کوئی افسر رشوت نہ لے اس وقت تک آپ اس کے وعدے پر یقین نہ کریں۔ وہ ہمیشہ حکومتی پارٹی میں شامل رہے ہیں۔ بے نظیر بھٹو کے دور میں وہ پیپلز پارٹی میں تھے۔ نواز شریف کے دور میں وہ پکے مسلم لیگی تھے۔ 12 اکتوبر کے بعد وہ فوج کے ڈسپلن اور حب الوطنی کے گن گاتے تھے۔ 2002 کے بعد وہ خاف لیگ کے سرگرم رکن بن گئے، اور آج کل وہ ایک بار پھر پیپلز پارٹی کی تعریف کر رہے ہیں۔ ہم سب دوست انہیں وقت کی آواز کہتے ہیں، لیکن کل انہوں نے ایک ایسی بات کہی جس نے میرے جسم کی آخری رگیں تک ہلا دیں۔ وہ گزشتہ روز میرے پاس تشریف لائے اور انہوں نے سرگوشی میں کہا، میرے پاس 1,00,000 روپے ہیں۔ اگر تمہاری نظر میں کوئی مستحق فیملی ہو تو میں یہ رقم اسے دینا چاہتا ہوں۔ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ وہ مسکرائے اور سر جھکا کر بولے، میں نے جوانی میں محنت کر کے ایک دکان خریدی تھی۔ یہ دکان میری حق حلال کی کمائی تھی۔ میں نے یہ دکان کرائے پر چڑھا رکھی ہے۔ میں اس کا کرایہ جمع کرتا رہتا ہوں اور رمضان میں یہ رقم ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ میری حیرت میں اضافہ ہو گیا۔ وہ مزید بولے، میری باقی دولت مشکوک ہے۔ میں دل سے اسے پاک رزق نہیں سمجھتا، لہٰذا میں اسے نیکی کے کاموں میں خرچ کرتے ہوئے ڈرتا ہوں۔ لیکن میری یہ جائیداد 100% حلال اور پاک ہے، چنانچہ میں نے اسے اللہ کے بندوں کے لیے وقف کر رکھا ہے۔ تم مہربانی فرما کر مجھے چند ضرورت مند تلاش کر دو۔ وہ چلے گئے، لیکن اپنے پیچھے سوچ کی ایک لمبی لکیر چھوڑ گئے۔ میں نے سوچا، ہمارے ملک کے لوگوں میں خدا ترسی، انسانیت اور اللہ تعالی کا خوف موجود ہے۔ ہم میں سے ہر شخص اپنی ہمت کے مطابق اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہتا ہے۔ یہ اس معاشرے کا ایک دوسرا پہلو ہے۔ پچھلے دنوں میری ملاقات ڈاکٹر امجد ثاقب سے ہوئی۔ ڈاکٹر امجد ثاقب آب زمزم کی طرح اجلے اور آئینے کی طرح شفاف انسان ہیں۔ وہ سول سروس میں تھے، ڈی ایم جی گروپ میں تھے۔ جب شہباز شریف پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے تو وہ ان کے سیکریٹری تھے۔ سول سروس سے وہ پنجاب رورل سپورٹ پروگرام میں گئے اور وہاں انہوں نے اخوت کے نام سے ایک معجزاتی تنظیم کی بنیاد رکھ دی۔ اس تنظیم کا آغاز ایک دلچسپ واقعہ تھا۔ ڈاکٹر صاحب کے ایک دوست سلیم رانجھا نے انہیں 10,000 روپے دیے۔ ڈاکٹر صاحب نے یہ 10,000 روپے لاہور کی ایک خاتون کو بطور قرض دے دیے۔ اس قرض سے پاکستان کی پہلی مائیکرو فائنانس تحریک کا آغاز ہوا۔ ڈاکٹر صاحب کی تنظیم لاہور اور اب راولپنڈی میں انتہائی ضرورت مند لوگوں کو بلا سود قرضے دیتی ہے۔
قرضہ لینے والی خواتین اور حضرات اس رقم سے کاروبار کرتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی قسطوں میں یہ قرض واپس کرتے ہیں۔ اس تنظیم نے لاہور اور راولپنڈی میں کمال کر دیا۔ اس وقت 12,000 سے زائد لوگ اس تنظیم سے مستفیض ہو چکے ہیں۔ اس وقت 12,000 سے زائد لوگ اس تنظیم سے مستفیض ہو چکے ہیں، جبکہ اخوت لوگوں کو 14 کروڑ روپے سے زائد رقم بطور قرض دے چکی ہے۔ یہ 14 کروڑ روپے اہل ثروت نے اخوت کو دیے تھے۔ ڈاکٹر صاحب پاکستان میں ڈاکٹر یونس بن کر ابھر رہے ہیں، جبکہ اخوت گرامین بینک کی طرح معاشرے کی جڑوں تک پہنچ رہی ہے۔ میں واپس ڈاکٹر امجد ثاقب کی طرف آتا ہوں۔ میری ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہوئی تو ڈاکٹر صاحب نے عجیب بات بتائی۔ انہوں نے بتایا پاکستان کا شمار خیرات کرنے والے 5 بڑے ممالک میں ہوتا ہے۔ اس وقت دنیا کے 140 ممالک میں خیرات کا سسٹم موجود ہے، جن میں پاکستانی فی کس آمدنی کے لحاظ سے دنیا میں خیرات کرنے والے لوگوں میں 5ویں نمبر پر آتے ہیں۔ پاکستان میں 1998 میں 70 ارب روپے خیرات کیے جاتے تھے، جبکہ آج 2006 میں یہ رقم 150 ارب روپے تک پہنچ چکی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کا کہنا تھا، لوگوں کا یہ جذبہ حیران کن بھی ہے اور دلچسپ بھی۔ میں ان کی بات پر بھی حیران ہو گیا۔ ڈاکٹر امجد ثاقب نے مجھے پاکستانی معاشرے کا ایک نیا پہلو دکھایا۔ ہم روزانہ اس معاشرے کا سیاپا کرتے رہتے ہیں۔ ہمیں اس معاشرے میں ہزار کیڑے نظر آتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی اس معاشرے کے ان چیتڑوں کے پیچھے جھانک کر نہیں دیکھا۔ ہم نے کبھی اس معاشرے کا صاف، شفاف اور معطر جسم نہیں دیکھا۔ یہ ملک تضادات کا عجیب مجموعہ ہے۔ اس ملک میں جہاں کرپشن، لاقانونیت، ہیرا پھیری اور زبردستی ہے، اس ملک میں جہاں فوج سپریم پاور ہے، اس میں جہاں قاف لیگ جیسی سیاسی سوچ کی بہتات ہے، اس میں جہاں یو ٹرن سب سے بڑی سفارتکاری ہے، اور اس میں جہاں رچرڈ آرمیٹیج جیسے لوگ حکومت کر رہے ہیں، وہاں اس ملک میں خدا ترسی، رحم، خدمت اور محبت کا ایک نہ نظر آنے والا نظام بھی موجود ہے۔ اس ملک میں اس وقت 8,100 چھوٹے بڑے دربار ہیں، اور ان درباروں پر 24 گھنٹے لنگر چلتا ہے، اور ہزاروں لاکھوں لوگ ان لنگروں سے مفت کھانا کھاتے ہیں۔ یہ لنگر کیسے چل رہے ہیں؟ ان کے لیے آٹا، دالیں، چاول، گھی، چینی اور گوشت کہاں سے آتا ہے؟ آج تک کسی کو یہ سمجھ نہیں آ سکا۔ ہمارے ملک میں دنیا کی سب سے بڑی پاورٹی لائن ہے۔ پاکستان میں اس وقت 7 کروڑ لوگ خطے غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ لوگ کیسے زندہ ہیں؟ دنیا کے بڑے بڑے ماہرین آج تک اس کا اندازہ نہیں لگا سکے۔ یہ 7 کروڑ لوگ اہل خیر اور اہل ثروت کی خدا ترسی سے زندہ ہیں۔ اس ملک میں ایسے لاکھوں ہاتھ ہیں جو رات کے اندھیرے میں آگے بڑھتے ہیں، اور لاکھوں ضرورت مندوں کی مدد کر کے واپس چلے جاتے ہیں، اور دوسرے ہاتھ تک کو اس کی خبر نہیں ہوتی۔ اس ملک میں ایسے سینکڑوں، ہزاروں ہسپتال، اسکول، مدرسے، مساجد اور یتیم خانے ہیں، جو صاحبان ثروت کی امداد سے چل رہے ہیں۔ اس ملک میں شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جو بھوکا سوتا ہو، اور شاید ہی کوئی ایسا مریض ہو جسے دوا نہ ملتی ہو، اور اس ملک میں شاید ہی کوئی ایسا ضرورت مند ہو جس تک اللہ تعالیٰ کا غیبی ہاتھ نہ پہنچتا ہو۔
اس ملک میں کوئی ایسا خفیہ نظام موجود ہے جو لوگوں کی امید کا دھاگا نہیں ٹوٹنے دیتا، جو ان کی زندگی کو گلوکوز دیتا رہتا ہے۔ ہم لوگ کتنے بدقسمت ہیں، ہمیں اس ملک کو توڑنے، لوٹنے اور خراب کرنے والے تو نظر آتے ہیں، لیکن اس ملک اور اس ملک کے لوگوں کو سہارا دینے اور خدمت کرنے والے دکھائی نہیں دیتے۔ ہم چیتڑوں میں لپٹے ہوئے لال نہیں دیکھ سکتے۔ میرے ایک دوست کہا کرتے ہیں، جب تک ہمارے ملک میں داتا صاحب اور حضرت بری امام کے لنگر چل رہے ہیں، جب تک ہم لوگ اللہ کے نام پر اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے رہیں گے، اس وقت تک یہ ملک قائم رہے گا۔ شکریہ۔